السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اسٹوری ٹیپس بائی فاطمہ۔ آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں کسی کے بچپن کی ایک خوفناک داستان۔ چلیے انہیں کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ بات ہے تقریباً 22 سال پہلے کی، جب میری فیملی پاکستان سے ملیشیا شفٹ ہوئی تھی۔ ابا کی جاب یہاں کوالالمپور کے تھوڑے آؤٹر ایریا میں لگ گئی تھی۔ ہم لوگ کئی سال سے وہاں رہ رہے تھے، پر ہماری زندگی میں اصلی تبدیلی تب آئی جب ہم ایک بالکل نئے اپارٹمنٹ کمپلیکس میں شفٹ ہوئے۔ وہاں کے حساب سے وہ ایک بڑی بات تھی۔ ایک سستی پر بالکل نئی گورنمنٹ سٹائل پبلک ہاؤسنگ اسکیم بنی تھی، جسے ایک پرانی ہل سائٹ کو کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ لیکن وہاں شفٹ ہونے سے پہلے ہی پورے علاقے میں عجیب افواہیں پھیل چکی تھیں۔ کہتے ہیں کہ جب اس پہاڑی کو کاٹا جا رہا تھا تو وہاں سے بہت سی پرانی قبریں ملی تھیں۔ کچھ ایسی پرانی ہڈیاں بھی نکلی تھیں جن کا کوئی وارث نہیں تھا، جن کی کوئی شناخت نہیں تھی۔ لیکن ہماری فیملی کے پاس اتنا وقت یا پیسہ نہیں تھا کہ ہم ان افواہوں کو کوئی وارننگ سمجھتے یا ان پر دھیان دیتے۔ ہم تو بس خوش تھے کہ ہم ایک نئے فلیٹ میں جا رہے ہیں، پر ہم نہیں جانتے تھے کہ اس فلیٹ میں ہمارے ساتھ کوئی اور بھی رہتا تھا۔ ہم اس اپارٹمنٹ کے 5ویں فلور پر شفٹ ہوئے۔ میرا نام زین ہے اور اس وقت میری عمر تقریباً 7 سال تھی۔ میرے بڑے بھائی کا نام فیصل تھا۔ جب ہم پہلی بار اس بلڈنگ میں آئے تو ہمیں لگا ہم کسی محل میں آ گئے ہیں۔ آج اگر کوئی اس بلڈنگ کو دیکھے تو وہ شاید اسے کھنڈر یا پرانی کہے گا، پر اس وقت وہ ہمارے لیے کامیابی کی ایک نشانی تھی۔ لیکن شفٹ ہونے کے فوراً بعد سب سے پہلی عجیب چیز جو ہوئی وہ تھا کہ میری امی بہت زیادہ بیمار رہنے لگی تھی۔ مجھے آج بھی ان کا چہرہ یاد ہے۔ ان کی آنکھوں کے نیچے گہرے کالے حلقے پڑ گئے تھے، جیسے شدید تھکاوٹ نے ان کے پورے چہرے کو جکڑ لیا ہو۔ وہ چپ چاپ بیٹھتی تو لگتا جیسے یہ اپارٹمنٹ یا کوئی چیز انہیں اندر ہی اندر کھا رہی ہے۔ اس وقت میں بچہ تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ اس کا تعلق اس گھر سے ہو سکتا ہے۔ ہمارا فلیٹ چھوٹا تھا اور اے سی یا کولنگ کے خرچے بچانے کے لیے ہم تینوں یعنی میں، امی اور ابا ہال یعنی لیونگ روم میں زمین پر گدے بچھا کر ساتھ سوتے تھے۔ صرف فیصل بھائی کا اپنا الگ کمرہ تھا۔ اس پہلی رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ہال میں بالکل اندھیرا تھا، صرف بیلکنی سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ میں خواہ ہی آنکھیں کھولے اندھیرے میں دیکھ رہا تھا کہ تبھی میں نے انہیں دیکھا۔ وہ چلتے ہوئے آئے اور ہال میں رکھے ٹی وی کے سامنے سے گزرے۔ وہ کوئی لائٹس یا ریفلیکشن سے بنتے سائے نہیں تھے، ان کا ایک وزن تھا، ایک جسم تھا، اور وہ بنا آہٹ کیے اس طرح آہستہ چل رہے تھے جیسے وہ اس گھر کے مالک ہو۔ میں اتنا چھوٹا تھا کہ میرے دماغ میں بھوت یا گوسٹ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ میں نے انہیں بنا ڈرے بالکل نارمل طرح دیکھا، اور اس رات کے بعد سے وہ دونوں مجھے ہر رات دکھنے لگے۔ وہ دونوں آدمی عجیب حرکتیں کرتے تھے۔ کبھی کبھی وہ بیلکنی کے شیشے کے اس پار اندھیرے میں کھڑے ہو جاتے جیسے تازہ ہوا لینے باہر آئے ہوں، اور کبھی کبھی وہ ٹی وی کے سامنے کھڑے ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ راک پیپر سیزرز کھیلتے تھے، اپنے ہاتھ اس طرح ہلاتے جیسے ان کے لیے جیتنا بہت ضروری ہو۔ سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ کبھی کبھی وہ دونوں میری سوتی ہوئی امی کے بالکل پاس بیٹھ جاتے اور ان کے چہرے کو بہت غور سے دیکھتے، بالکل پاس آ کر۔ پھر وہ آہستہ سے اٹھ کر کچن میں چلے جاتے اور آپس میں بحث کرتے۔ ان کی آواز اتنی دھیمی ہوتی تھی کہ مجھے الفاظ سمجھ نہیں آتے تھے، پر ان کا غصہ
صاف محسوس ہوتا تھا۔ میں کبھی چیخا نہیں اور نہ ہی میں نے کبھی اپنے پیرنٹس کو جگایا، کیونکہ میرے دماغ نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ دونوں آدمی بھی اس فلیٹ کا حصہ ہیں، جیسے فریج کی آواز یا پنکھے کا چلنا۔ لیکن پھر ایک دن یہ سب دن کے اجالے میں ہوا۔ امی اور ابا کام پر گئے ہوئے تھے اور فیصل بھائی باہر دوستوں کے ساتھ باسکٹ بال کھیلنے گئے تھے۔ میں گھر میں بالکل اکیلا تھا۔ مجھے اچانک میٹھا کھانے کی طلب ہوئی۔ میں نے گھر میں رکھا 1 رنگٹ کا نوٹ اٹھایا اور نیچے مارکیٹ کی دکان پر چلا گیا۔ جب میں کینڈیز لے کر واپس آ رہا تھا تو بلڈنگ کے پاس پہنچ کر میں نے ایسے ہی انگلیوں سے فلورز کو گننا شروع کر دیا۔ 1 2 3 4 5۔ جیسے ہی میری نظر ہمارے 5th فلور کی بیلکنی پر پڑی، میں نے دیکھا کہ وہاں ایک آدمی کھڑا ہے۔ وہ تھوڑا آگے کو جھکا اور اس نے ہاتھ ہلا کر مجھے اندر بلانے کا اشارہ کیا۔ میرے دماغ نے فوراً سوچا کہ وہ ابا ہے۔ میں زور سے چلایا، ابا، پر اس آدمی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بس آہستہ آہستہ ہاتھ سے مجھے اندر آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ ابا عام طور پر شام 7 بجے آتے تھے، تو انہیں جلدی گھر دیکھ کر میں بہت خوش ہوا اور بھاگتا ہوا سیڑھیوں سے اوپر فلیٹ میں پہنچا۔ میں نے ہنستے ہوئے دروازہ کھولا، پر اندر بالکل سناٹا تھا۔ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے ابا ابا پکارا، ہر کمرے میں گیا، پر پورا فلیٹ خالی تھا۔ کسی کے چلنے کی یا سانس لینے کی آواز بھی نہیں تھی۔ میں نے سوچا شاید میرا وہم ہوگا، اور میں دوبارہ کارٹونز دیکھنے بیٹھ گیا۔ کچھ ہفتوں بعد امی ابا کسی پاکستانی کمیونٹی کے ڈنر پر گئے ہوئے تھے۔ گھر میں صرف میں اور فیصل بھائی تھے۔ بھائی اپنے کمرے میں پڑھ رہا تھا اور میں ہال میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ وہ پرانے اسٹائل کا بڑا سا چکور ٹی وی جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ میں ٹی وی دیکھنے میں بالکل مگن تھا کہ اچانک ٹی وی کے پیچھے سے کچھ اوپر اٹھا۔ ایک آدمی کا چہرہ، کوئی تصویر یا ریفلیکشن نہیں، ایک اصلی جیتا جاگتا چہرہ ٹی وی کے پیچھے سے آہستہ سے اوپر آیا، جیسے کوئی وہاں کافی دیر سے گھٹنوں کے بل بیٹھا انتظار کر رہا ہو۔ وہ انہی رات والے سایوں میں سے ایک تھا۔ اس نے اپنی لال بے جان آنکھوں سے مجھے گھورا اور ایک بھاری آواز میں بولا، ٹی وی کو گلے لگاؤ۔ اس کے بولنے کا طریقہ ایک حکم جیسا تھا۔ میں بچہ تھا، میرے دماغ میں تو یہی آیا کہ بڑے کہہ رہے ہیں تو کرنا پڑے گا۔ میں اٹھا اور میں نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اس بھاری ٹی وی کے گرد پھیلائے اور اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ آدمی مجھے دیکھتا رہا اور پھر اس کے چہرے پر ایک بہت بڑی اور بھیانک مسکراہٹ آئی اور اس نے ٹی وی کو آگے کی طرف زوردار دھکا دیا۔ وہ بھاری ٹی وی پورا کا پورا میرے اوپر آ کر گرا۔ میری چیسٹ پر اتنا وزن آیا کہ میرے منہ سے سانس نکل گئی۔ میں زمین پر گرا اور ٹی وی میرے اوپر۔ زمین ہلنے اور دھماکہ ہونے کی آواز سے فیصل بھائی فوراً اپنے کمرے سے باہر بھاگے۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں۔ جب میری آنکھ کھلی تو امی رو رہی تھی اور میں ہاسپٹل میں تھا۔ میرا ڈر اب بڑھنے لگا تھا۔ ایک دن میں اسکول سے واپس آیا تو فلیٹ خالی تھا۔ میں نے لائٹس آن کی اور ٹی وی چلا دیا۔ تبھی مجھے کچن سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو کچن کے اندھیرے میں ابا کھڑے تھے، روشنی سے ہٹ کے، صرف اندھیرے کے اندر چپ چاپ کھڑے تھے۔ میں خوش ہوا اور پوچھنے لگا، ابا
آپ کب آئے؟ لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچانک انہوں نے میرے اوپر چلانا شروع کر دیا۔ وہ کوئی عام ڈانٹ نہیں تھی، ان کے منہ سے اتنی غلیظ اور بری گالیاں نکل رہی تھیں جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ اس طرح نفرت سے چلا رہے تھے جیسے انہیں مجھ سے شدید نفرت ہو۔ چلاتے چلاتے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آنکھیں غصے سے باہر نکل آئیں، غصے سے بھری ہوئی لال آنکھیں۔ میں 7 سال کا بچہ تھا۔ میں رونے لگا، کانپنے لگا کہ میرے پیارے ابا مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں۔ روتے روتے میری نظر کچن کی ڈائننگ ٹیبل پر پڑی۔ وہاں وہ دوسرا آدمی بیٹھ کر یہ سب چپ چاپ دیکھ رہا تھا، جیسے وہ اپنی باری کا انتظار کر رہا ہو۔ میں روتے روتے وہیں ہال کے فرش پر سو گیا۔ جب شام کو امی آئی تو میں نے روتے ہوئے انہیں بتایا کہ ابا نے مجھے بہت بری گالیاں دی ہیں۔ امی حیران رہ گئیں کیونکہ ابا تو ابھی تک کام سے واپس ہی نہیں آئے تھے، وہ ان کے آنے کا وقت ہی نہیں تھا۔ یہ میری زندگی کا پہلا جھٹکا تھا جب مجھے سمجھ آیا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ کوئی بچے کا وہم نہیں ہے، فلیٹ میں کچھ بہت برا موجود ہے۔ کئی سالوں بعد جب میں بڑا ہوا تب امی نے مجھے بتایا کہ اس گھر میں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ایک ویکنڈ کی رات ابا دوستوں کے ساتھ فشنگ پر گئے ہوئے تھے۔ میں ہال میں سو رہا تھا اور فیصل بھائی اپنے کمرے میں۔ رات کے تقریباً 3 بج رہے تھے، رات کا سب سے سنسان اور خاموش گھنٹہ۔ امی باتھ روم میں باتھ ٹب میں تھی کہ اچانک باتھ روم کا دروازہ کوئی زور سے بجانے لگا۔ کوئی نوک نہیں کر رہا تھا بلکہ پورے ہاتھ سے دروازے کو پیٹ رہا تھا جیسے کوئی بہت غصے میں ہو۔ امی نے سوچا میں یا فیصل ہوں، پر ہماری عادت نہیں تھی، اور اگر بہت ایمرجنسی ہوتی تو ہم نوک ہی کرتے تھے۔ دروازے کو اس طرح پیٹنے کی ہم میں سے دونوں کو عادت نہیں تھی۔ امی نے آواز دی، رکو میں آ رہی ہوں۔ انہوں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، باہر کوریڈور بالکل خالی تھا، ہر طرف سناٹا تھا۔ امی ڈر کر واپس باتھ ٹب میں آئی، پر تبھی انہیں دروازے کے بالکل باہر سے 2 مردوں کی آہستہ سے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آواز آئی۔ وہ نہا رہی ہے، ایک آواز آئی، اور دونوں کھسیانی ہنسی ہنسنے لگے۔ ہاں، میں نے کہا تھا نا، آواز آہستہ رکھو، وہ سن لے گی۔ دوسری آواز آئی، تو اس نے سن لیا ہے، کیا تمہیں لگتا ہے وہ دیکھ رہی ہے؟ اور پھر ایک قہقہا گونجا۔ امی کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا۔ ہمارا فلیٹ کارنر پر تھا، ساتھ کوئی دوسرا فلیٹ بھی نہیں تھا جہاں سے آواز آئے۔ یہ آوازیں دروازے کے بالکل پاس سے آ رہی تھیں۔ لیکن سب سے برا تو فیصل بھائی کے ساتھ ہوا۔ انہیں روز رات کو سلیپ پیرالائسس ہوتا تھا اور وہ نیند میں چلنا شروع کر دیتے تھے۔ ایک رات امی فیصل بھائی کے کمرے میں ان کے ساتھ سو رہی تھیں تاکہ انہیں سکون ملے۔ امی نے بھائی کے پیٹ پر اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اچانک رات کو امی کی آنکھ کھلی۔ ان کا وہ ہاتھ جو بھائی کے پیٹ پر تھا وہ عجیب طریقے سے بہت تیز تیز اوپر نیچے ہو رہا تھا، جیسے نیچے کوئی چیز زور سے سانس لے رہی ہو۔ امی نے سوچا شاید فیصل کروٹ لینا چاہ رہا ہے۔ انہوں نے اندھیرے میں غور سے دیکھا تو وہ فیصل کا پیٹ نہیں تھا، بلکہ ایک بڑی لال خون سے بھری ہوئی آنکھ تھی جو سیدھا امی کو گھور رہی تھی۔ امی نے جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کھینچا
اور تبھی انہوں نے کونے میں ایک کالا کتا دیکھا جو ہانپ رہا تھا۔ اس کی زبان باہر تھی اور آنکھیں عجیب سے انداز میں پھینی تھیں، جیسے وہ کاٹنے والا ہو۔ اور جب امی نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو انہیں کھڑکی کے باہر ایک آدمی کھڑا دکھا جو سیدھا اندر دیکھ رہا تھا۔ یہ سلیپ پیرالائسس نہیں تھا، امی ہل سکتی تھی۔ انہوں نے اس آدمی سے آنکھیں نہیں ہٹائیں کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ اگر انہوں نے 1 سیکنڈ کے لیے بھی نظر ہٹائی تو وہ کھڑکی توڑ کر اندر آ جائے گا۔ تقریباً 10 منٹ تک وہ دونوں ایک دوسرے کو گھورتے رہے۔ پھر کتے کی ہانپنے کی آواز اور تیز ہوئی۔ امی نے 1 سیکنڈ کے لیے نیچے دیکھا اور جب دوبارہ کھڑکی پر دیکھا تو وہ آدمی غائب تھا۔ اس رات کے بعد فیصل بھائی کا نیند میں چلنا ایک عذاب بن گیا۔ ابا بتاتے تھے کہ فیصل رات کو اٹھتا، نیند میں ہی اپنے کپڑے اتارنے کی کوشش کرتا اور فلیٹ کا مین ڈور کھول کر باہر بھاگنے لگتا۔ ہمارے پرانے فلیٹ میں 3 الگ الگ لاکس تھے، ایک لیچ والا، ایک چابی والا لاک اور ایک ہینڈل لاک۔ پر فیصل نیند میں بھی ان تینوں لاکس کو آہستہ آہستہ کھول لیتا تھا۔ جب امی ابا اسے پکڑتے تو وہ نیند میں ہی اس طرح سے جھگڑنے لگتا جیسے وہ کوئی بچہ نہیں بلکہ ایک جوان آدمی ہے، اور آواز اتنی اونچی اور تیز ہوتی کہ آس پاس کے پڑوسی بھی باہر آ جاتے۔ پھر اچانک وہ زمین پر گر کر سو جاتا اور پھر اٹھ کر فلیٹ میں اس طرح گھومتا جیسے کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہو۔ یہ سلسلہ پورے 3 سال چلا جب تک ہم اس گھر میں رہے۔ ہم نے 3 سال بعد وہ فلیٹ چھوڑ دیا، پر صرف وہ فلیٹ نہیں، وہ پوری بلڈنگ ہی عجیب تھی۔ ہمارے برابر والے فلیٹ میں ایک چائنیز ملیشین فیملی رہتی تھی جس کا ایک بیٹا مڈل اسکول میں تھا۔ ہمارے وہاں سے شفٹ ہونے کے 2 سال بعد اس بچے نے فلیٹ میں پنکھے سے پھانسی لگانی تھی۔ اس کے بعد اس کا باپ پاگل ہو گیا۔ وہ ہر رات خالی گھر کے دروازے پر لاتیں مارتا اور روتے ہوئے چلاتا کہ دروازہ کھولو، جیسے وہ سچائی قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ ہمارے فلور کے نیچے ایک عجیب سی بوڑھی عورت رہتی تھی جو کالا جادو کرتی تھی۔ وہ جب بھی مجھے دیکھتی تو عجیب زبان میں کہتی کہ سیاہ سایہ تمہیں لے جائے گا، اور میرے پاس سے گزرتے ہوئے فرش پر تھوک دیتی تھی۔ اس اپارٹمنٹ کے پاس ایک بہت بڑی بلڈنگ بنی تھی جو مال بننا تھا، پر وہاں ایک کے بعد ایک ایسے حادثے ہوئے کہ وہ ابینڈنڈ ہو گئی۔ پورے علاقے میں کبھی کبھی ایک ایسی سڑی ہوئی لاش جیسی بدبو آتی تھی جس کا کوئی سورس نہیں ملتا تھا۔ یعنی یہ بدبو کیوں آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، کچھ پتا نہیں چلتا تھا۔ ہمارے اسکول کی ایک لڑکی اور اس کی ماں نے ایک سفید کار میں بیٹھ کر خودکشی کر لی تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہاں جو سفید پھول رکھے تھے ان سے بھی موت کی بو آ رہی تھی۔ یعنی ان اپارٹمنٹ بلڈنگ سے صرف ہم ہی نہیں، بہت سے لوگ متاثر ہوئے تھے، لیکن ہمیں یہ سب کہانیاں وہاں سے شفٹ ہونے کے بعد پتہ چلی۔ آج جب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا میں واقعی بھوت پریت پر یا اس رات کے سایوں پر یقین رکھتا ہوں، تو میں انہیں کنونس کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ اس گھر میں میری امی بنا کسی وجہ کے بیمار رہتی تھی۔ میرا بھائی نیند میں اس طرح بھاگتا تھا جیسے کوئی اسے پکار رہا ہو، اور میں نے اپنی آنکھوں سے 2 آدمیوں کو ہمارے گھر میں اس طرح رہتے دیکھا جیسے ہم وہاں مہمان ہوں اور وہ اس گھر کے اصلی مالک ہوں۔ اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ جب یہ سب ہو رہا تھا
ہمیں یہ نارمل لگتا تھا، جیسے وہ وہاں ہمیشہ سے تھے اور ہم ہی تھے جو وہاں بلانگ نہیں کرتے تھے۔ اور واقعی کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر ہولڈ ہمیشہ کسی اور کا رہتا ہے، اور جیسا کہ زین نے کہا تھا کہ وہاں پہلے ایک قدیم قبرستان ہوا کرتا تھا جسے برابر کر کے وہاں وہ بلڈنگز بنائی گئی تھیں، لیکن شاید اس قدیم قبرستان کے مکین ہمیشہ سے وہاں تھے اور ہمیشہ وہیں رہنا چاہتے تھے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ اور نئی ہارر سٹوریز کے ساتھ۔ ٹل دین بائے بائے اینڈ اللہ حافظ۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ریئل اسکیری سٹوری ہے یا پھر کوئی گھوسٹ کاٹ آن کیمرہ فوٹیج تو مجھے بھیجیے، میں اس کو اپنی ویڈیو میں انکلوڈ کروں گی۔ آپ اپنی ویڈیوز اور سٹوریز کو میرے ای میل پر بھیج سکتے ہیں۔ ٹل دین بائے بائے۔